السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علاج کوئی بھی عامل کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور خاص طور سے کسی سزا کی وجہ سے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے، یا تو حقوق العباد کی وجہ سے ہوتی ہے یا تو حقوق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی کسی شخص نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو تکلیف دی، اور اس کو جو ہے بہت ہی ستایا، یعنی جس کو اس نے ستایا، جس پر ظلم کیا، اگر اس کی بدوا کی وجہ سے اگر وہ مصیبت ہے تو کوئی بھی عامل اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس نے اللہ کے کسی حق کو ضائع کر دیا، اور اس کی وجہ سے اگر اللہ ہی کی طرف سے اس کی پکڑ ہے تو کوئی بھی عامل اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال جو لوٹ لیتا ہے، اور کسی کو کسی طرح سے دماغی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے ٹارچر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر جو مصائب آتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر عاملوں کے پاس بھاگتا ہے کہ میرا جو کاروبار بند ہو گیا، اور جو میرے گھر میں بیماریاں چل رہی، یا پریشان ہو رہے، یا ان کو کام نہیں لگ رہا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو حالات میں جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس وقت میں عاملوں کے پاس بھاگتا ہے کہ کسی عامل سے میرا علاج ہو جائے، حالانکہ اس تکلیف کا علاج کوئی بھی عامل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اور دوسرا جو ہے، بعض مرتبہ کوئی شخص اللہ سے کسی قسم کا وعدہ کر لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے کہ میں اس کام کو اس طرح سے کروں گا، اور پھر اس عہد کو پورا نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ کسی گناہ میں، بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اللہ بعض مرتبہ اس کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر وہ عاملوں کے پاس بھاگے گا، یہاں وہاں بھاگے گا، اور لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ میری مصیبت کو دور کرو، تو کوئی بھی اس کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اور اسی طرح اگر اس نے کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے، کسی بندے پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، یا کسی کو ستایا ہے، یا دماغی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے اس نے اس کو تکلیف دی ہے، اس کو ٹارچر کیا ہے، تو جا کر اس سے معافی مانگے تو انشاءاللہ یہ تکلیف بہت ہی جلد دور ہو جائے گی۔ ورنہ وہ عاملوں کے چکر لگاتا رہے گا، تھک جائے گا، لیکن اس کا کوئی حل نکل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو تکلیف خاص طور سے کسی سزا کے طور پر یا کسی پکڑ کی وجہ سے ہو، اس کو کوئی بھی عامل اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ جو اللہ ہی کی طرف سے پکڑ ہے، اس کو اللہ ہی کی طرف سے اس کو رجوع کرنا پڑے گا، اور توبہ استغفار کے ذریعے سے ہی اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اکثر جو ہے بزرگ کسی بھی مصیبت کے لیے سب سے پہلے جو عمل بتاتے ہیں، جو وظیفہ بتاتے ہیں، وہ استغفار کا بتاتے ہیں۔ اس لیے کہ استغفار پڑھنے سے اس کے ہر مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے اس کے چاہے اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہو، یا دنیا کے حالات میں گرفتار ہوا ہو، کسی بھی طرح سے ہو، انشاءاللہ استغفار کے ذریعے سے ہر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ایسے واقعات سنے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کو بعض مرتبہ کسی آدمی نے کسی سخت بیماری کی حالت میں اس نے اس کو پڑھتا رہا، اور اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک شخص کو جو ہے آپریشن کی ضرورت پڑی تھی، ہارٹ کے، اور آپریشن کی ضرورت پڑی، اور اس کے لیے کچھ وقت دیا گیا کہ کچھ دنوں کے بعد میں اس کا آپریشن کرنا ہے، اور وہ شخص اس استغفار کو پڑھتا رہا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس کو پڑھتا رہا۔ دیکھو ایسے موقع پر بے حساب پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی، 100 مرتبہ 500 مرتبہ گنتی نہیں ہوتی، بے حساب اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو وہ بے حساب پڑھتا رہا، تو اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اس کی جو تکلیف تھی
وہ ختم ہو گئی. ڈاکٹر جب اس کو دوبارہ سے ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس کے اندر وہ بیماری موجود نہیں تھی. تو ایسے ہی ہر قسم کے حالات کے لیے، چاہے دنیاوی تکلیف ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، کسی بھی طرح کی اگر کوئی تکلیف ہو تو انشاءاللہ استغفار کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.